السلام علیکم سامعین، میں سرور خان گولڈن ٹاک میں آپ کے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ ہیں نوشین عباسی۔ السلام علیکم نوشین، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ جی میں بالکل ٹھیک، شکریہ۔ سامعین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آٹزم کے بارے میں ہے، اور آج ہم نوشی سے پوچھیں گے کہ نوشی یہ آٹزم ہے کیا؟ آٹزم اگر اس کی ڈیفینیشن بیان کی جائے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ اور بہت لیندی ڈیفینیشن ہو جائے گی، کیونکہ آٹزم کی کوئی ایک ٹائپ نہیں ہے، آٹزم کی بہت ٹائپس ہیں اور یہ بہت واسٹ ایریے میں پھیلا ہوا ہے۔ میں یہی کہوں گی کچھ آٹزم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بیہیویئر ایشوز ہوتا ہے، کچھ آٹزم کی ٹائپ ایسی ہوتی ہے جو نان وربل ہوتی ہے، آکیوپیشنل کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں پہ فزیکل تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آٹزم کی کوئی ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اے ڈی ڈی اور اے ڈی ایچ ڈی اٹ آلسو کمس ان دس ایریا، آٹزم ایریا۔ اچھا، تو نوشی ایک اور بھی چیز میں نے آج کل سنی ہے، کافی سننے میں آتی ہے کہ آٹزم اسپیکٹرم، اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ آٹزم اسپیکٹرم کے بارے میں یہ جانتی ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹل ڈیلے کی ایک ٹائپ ہے، اور یہ ارلی سائنس سمپٹمس شو کر دیتا ہے بہت ارلی سٹیج میں۔ اگر بچے کو کوئی بھی ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے، فار ایگزامپل بچہ رول نہیں ہو رہا آفٹر 3 months، تو اس کیا ڈیلیز ہیں۔ بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، جب ماں بچے سے مخاطب ہوتی ہے شروع میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، تو بچہ وقت بھی آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو وقت بھی ڈیلے ہوتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا اور ویٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ 6-7 مہینے میں بھی رول نہیں ہو رہا اور پھر 8 مہینے میں بھی وہ کرال نہیں کر رہا، سو دیر از سم تھنگ رانگ اینڈ دیر از اے ریڈ فلیگ۔ تو وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے اندر ڈیلے ہے۔ لیکن یہاں پہ آٹزم کی وہ بھی ایک ٹائپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اٹ کمس ان دا ڈیلیز، ڈیولپمنٹل مائلسٹونس میں ڈیلے آ جاتا ہے۔ صحیح، تو آپ نے ہم کو یہ بیسکلی بتا ہی دیا کہ کیا کیا ڈیلے ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ ڈیولپمنٹل ڈیلیز میں بچوں کی، جیسے آپ نے بتایا کہ رول نہیں کر رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، وہ ٹائملی مینرز میں وہ اگر مائل اسٹونز پورے نہیں کر رہا ہے تو یہ مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو واک لیٹ کرتے ہیں بچے، کچھ بچے ہوتے ہیں 9 months میں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ 18 months تک واک نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کیوں نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اور ماں باپ کہتے ہیں کہ اٹس اوکے، دیٹس فائن، وہ اپنا ٹائم لے رہا ہے۔ لیکن نہیں، میرے خیال سے 18 months کے بعد یو ہیو ٹو کنسلٹ وتھ یور چائلڈ پرائمری ڈاکٹر۔ تو نوشی، ہم آپ سے آپ کا ایک پرسنل سا سوال کریں گے، اگر آپ چاہیں تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ایکسپیرینس کیا اور آپ کو کب پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور کس طرح سے آپ کو پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے؟ ماشاء اللہ سے میرے 2 بہت اچھے پیارے ہیلدی بچے پیدا ہوئے، اور اسٹل ان کے کوئی ایز سچ میں نہیں کہوں گی بہت لیٹ کوئی ڈیلیز ہیں، لیکن اٹس اے کائنڈ آف آٹزم اینڈ اٹس اے کائنڈ آف ڈیولپمنٹل ڈیلے وچ آئی کی ناٹ ڈینائی۔ تو میرا جو بڑا بیٹا تھا وہ رول اوور اس نے بہت دیر میں کیا، اس نے آئی کانٹیکٹ بھی کبھی مجھ سے نہیں کیا، اور کبھی بھی اس نے، جیسے بچے 5-6 months میں بیبلنگ کرتے ہیں، اس نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھر جب وہ بیٹھ بھی نہیں رہا تھا آفٹر 6 months 7 months میں، جیسے بچے بیٹھ جاتے ہیں 6 مہینے کے بچے، وہ بیٹھ بھی نہیں رہا تھا، تو دین somebody told me to consult with his primary care doctor، اور جب میں نے ان سے کنسلٹ کیا اینڈ شی ریکمینڈ می فار ارلی انٹرونشن پروگرام، جس میں نے اس کو انرول کرا دیا وین ہی واز اراؤنڈ 8 months۔ تو اس سے مجھے کافی ہیلپ ملی، تھیراپسٹ گھر میں آتی تھیں، 1-on-1 اس کی تھیراپیز ہوتی تھیں، اور پھر میں بھی اس کو گھر میں کرواتی تھی۔ پھر میں نے دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو سوشلائز کرنا سٹارٹ کیا تاکہ ہی کین ایبل ٹو پک اپ فرام ادر کڈس۔ لیکن اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی کہ وہ اڈیپٹ کرے اس ٹائم پہ، کیونکہ ہی واز ان ہز اون ورلڈ۔ لیکن وہ یہ پہچانتا تھا کہ آئی ایم ہز مدر، جو کہ اس کی ہمیشہ سے مجھ سے ایک اٹیچمنٹ رہی ہے۔ تو وہاں پہ آپ جتنی جلدی بچے کا دیکھ لیں گے کہ کہاں کہاں اس کے ڈیلیز ہو رہے ہیں، اٹس گڈ کہ آپ جتنی جلدی اس کو انرولڈ کرا دیں
ارلی انٹرونشن پروگرامس میں, یا بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے یا آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے پورا دن ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک اسپینڈنگ ٹائم, اٹس ناٹ ایٹ آل. اسپینڈنگ ٹائم وہ ہوتا ہے بچے کے ساتھ آپ کوئی انفارمیٹیولی کوئی چیز اس کے ساتھ کریں, کوئی ایکٹیویٹی کریں. فار ایگزامپل پلینگ پزل ود ہم, stacking blocks with him, going out with him and talk about کہ what is this? This is a tree. What is this? This is a swing. Something like that. اس کے ساتھ آپ کاؤنٹنگ کریں, رائمس کریں, جو ماں کا دل چاہتا ہے آپ وہ کریں اس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ریڈ کریں اسٹوریز. my son is very good in picking up the alphabets. He know which alphabet comes and what sound comes. تو اس کی یہ ساری چیزیں بہت اچھی بھی ہیں, لیکن ہاں وہ دوسرے بچوں کی طرح ویسا اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہے, بٹ ہی از ویری پنچوئل اباؤٹ ہز ٹائمنگس. اس کو کھانا ٹائم سے چاہیے, اس کو سونا ٹائم سے چاہیے, وہ اپنے ٹائم سے خود اٹھتا ہے. اینڈ his own schedule is very important, کیونکہ اسی سے اس کو آگے لے کے جانا ہے اپنی یہ ساری چیزیں, جو کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کرے گا. صحیح, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن ہم کو دی نوشی, اور آپ کی ایک گولڈن ٹاک مجھے لگا کہ آپ نے کہہ دی ہے, اور وہ سنہری بات آپ نے یہ کہی کہ بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اور صحیح کوالٹی ٹائم, پروڈکٹیو ٹائم آپ اسپینڈ کریں. اور 20 منٹ کا کیوں نہ ہو, 10 منٹ کا کیوں نہ ہو, دن میں اتنا آپ ٹائم دیں بچے کو کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور بس 2-3 باتیں کریں اس کے ساتھ کہ ہاؤ آر یو, کیسا تمہارا دن گزر رہا ہے. بھلے وہ رسپونڈ کریں یا نہ کریں, جسٹ میک آئی کانٹیکٹ, just make eye contact اپنے بچے کے ساتھ, کندھے پہ ہاتھ رکھیں اس کے شولڈر پہ, and just talk to him or her. صحیح. تو اب یہ بتائیے نوشی, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے, یہ ہے آپ آگے جو پیرنٹس ہیں یا جو ابھی بورن نہیں ہوئے ہیں بچے یا ہو گئے ہیں, اور خدا نخواستہ ان کو یہ ڈائگنوسز ہے ان بچوں کے ساتھ, آپ ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے ایسا کہ وہ کہاں جائیں, کون سی ہیلپ سیکھ کریں؟ اور بہت ساری تھراپیز ہیں, جیسے آپ نے کہا ارلی انٹرونشن ہے, اب تو ABA تھراپی بھی ہے, اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو یہ اچھا ہو جائے گا. یہاں پہ تو بہت سارے آپشنس ہیں. آکیوپیشنل تھیراپی, فزیکل تھیراپی, آپ کی سوشلائزنگ اسکلس کی تھیراپی ہوتی ہے, ABA تھیراپی. سو ABA تھیراپی از اے ویری گڈ پروگرام. میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے کہ ABA اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جلد سے جلد ہر چیز کو اڈیپٹ کر لے اپنے ٹائم سے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ان کی اسپیچ ڈیلے ہوتی ہے وین دے اسٹارٹ گوئنگ ٹو ABA پروگرام, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 years کا ہونا چاہیے بچہ. اگر 2 سال کا بچہ ہے تو اس کو ABA میں لیتے ہیں فل ٹائم کے لیے, وچ از لائک اے فل ڈے پروگرام. اس کے ساتھ پھر 1-on-1 تھیراپی ہوتی ہے, 2 hours کا بریک ہوتا ہے, اور اس میں بہت چیزیں لرننگ کی ہوتی ہیں. اس میں بچے کے ساتھ اس کی پہلے تو یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے. شروع کے دنوں میں جب پتہ چل جاتا ہے اوکے دس کڈ لائکس ٹو پلے وتھ پزل, تو اس کو اسی میں ہی لگاتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے پزلس میں اپنا جو بھی اسکل ہے اس کو انہینس کر سکے. اگر اس کا یہ ٹائم اچھا گزر جاتا ہے پھر اس کو ٹرانزیشن پہ لے کے آتے ہیں. ٹرانزیشن مینس اگر 3 سال کا بچہ پوٹی ٹرینڈ نہیں ہے پھر اس کو پوٹی ٹریننگ بھی دیتے ہیں. ٹرانزیشن پھر اس طرح سے ہوتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ باٹل سے دودھ پینا کرتے ہیں, جیسے کہ میرا بیٹا ہے, وہ اسٹل ہی لائکس ٹو ڈرنک ملک فرام دا باٹل, لیکن اس کی ٹرانزیشن کی جا رہی ہے, اب اس کو کپ میں لے کے آیا جا رہا ہے. پھر آپ کی سیلف فیڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ یہاں پہ مطلب بچے جو ہوتے ہیں بالکل نارمل بھی ہوتے ہیں, دے اسٹل ڈونٹ فیڈ by himself or herself. They want their parents to feed them. تو یہاں پہ سیلف فیڈنگ کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے. یہ لوگ آپ کو یہ پریکٹس کراتے ہیں, ٹرانزیشن کراتے ہیں کہ آپ سیلف فیڈنگ کریں. پھر آپ کے جو آپ اپنے بارے میں کچھ اگر سم تھنگ از رانگ گوئنگ آن ود یو, لائک کسی بچے نے آپ کو پش کر دیا, کچھ بھی کر دیا, so you can able to say stop, no. یہ سارے ورڈس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کی سیفٹی کے بارے میں بتانا. تو ABA پروگرام از اے ویری گڈ پروگرام, لیکن آپ کو لگتا ہے میرے 2 سال کے بچے کے لیے ٹائمنگز بہت لمبی ہیں, جو کہ مجھے بھی لگتا تھا, لیکن پھر میں نے بعد میں ایویلویٹ کیا کہ
I'm a mother who is always busy around in my house chores, and I also need a break sometimes. آپ ہمیشہ بزی رہتے ہیں, there is no peace for you, and for being mother of such special kids, your mental peace is very important. اگر آپ کا mental peace important نہیں ہوگا, you cannot able to upbring your kids properly according to their milestones. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا خوش مزاج ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی نیٹ ورکنگ ایسے لوگوں میں ہونا بہت ضروری ہے جو ایسے ہی بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, اور واٹ اسٹرگلز دے آر فیسنگ ود. تو آپ آپس میں جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ اسٹرگل فیس کر رہے ہیں اور ہمیں اس طرح سے ہم نے اس کو فیس کر کے آگے بڑھ گئے, وچ از اے گڈ اچیومنٹ. اور اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے, ایک موٹیویشن ملتی ہے, ایک انکریجمنٹ میسج ملتا ہے کہ یس یو کین آلسو ڈو اٹ. آپ بھی اپنے بچے کے ساتھ اس طرح سے محنت کر کے اس کو آگے پش کر سکتے ہیں. اور میں بس کمیونٹی سے ایک یہ درخواست کروں گی کہ مطلب کہ جب ایسے بچے آپ لوگ دیکھیں, ڈونٹ پن پوائنٹ ٹو دیئر پیرنٹس, اور ڈونٹ say something bad about their parents. You don't know what struggle they are facing right now, what hardships they are facing from. So just be polite or just ignore the situation. Thank you. جی بہت اچھی آپ نے بات کہی نوشی, اور خاص طور پہ آپ نے جو آخر میں جو ذکر کیا ہے کہ سوشل انٹریکشنز جو ہیں وہ جب ہوتی ہیں بچوں کی تو ہم لوگ ایکسیپٹنس نہیں ہے سوسائٹی میں, اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام سے لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آئے گی کہ بھائی دنیا میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں, بستے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ان بچوں کو جو آج کل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہ آٹزم. اس پروگرام کے تھرو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے, اور پٹی نہ کریں کسی کو, جو ہے جس طرح ہے اللہ کی دین ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور ان فیملیز کی اور ان لوگوں کی اور ان سراؤنڈنگز میں ہم کو بہت اویئر ہونا چاہیے کہ ہمیں اسی طرح سے اس بچے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے سراؤنڈنگز میں. تو آپ کچھ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ ویل میرے پاس تو 6 years کا ایکسپیرئنس ہے ABA تھیراپیز کا, اسپیشل ایجوکیشن کا. اور اگر کسی بھی مدر کو مجھ سے کوئی بھی سوال کرنا ہے یا کویشچن ہے ریگارڈنگ تھیراپی اور ریگارڈنگ کون سی انشورنس کون سی تھیراپی ایکسیپٹ کرتی ہے, تو فیل فری ٹو ریچ آؤٹ می تھرو ای میل. آپ ای میل میرا شیئر کر دیے گا, اور آپ مجھ سے کبھی بھی ان ٹچ ہو سکتے ہیں. فیل فری, کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں یہ کتنا ہارڈ ٹائم ہے ہم سب کے لیے, اور ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو تبھی ہم اس اسٹیج کو کراس کر سکیں گے پیسفلی. تھینک یو. بہت شکریہ. انشاءاللہ نوشی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اور سامعین ہم کو اجازت دیجیے, گولڈن ٹاک میں پھر کسی اچھی بات کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ.